خوش نصیب ہے وہ بھائی جو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر کے، پریشانی میں ڈال کر کے، خود مزدوری کر کر کے، پیسے کو کما کر کے اپنی بہنوں کی عزت اور آبرو کا خیال کرتا ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی بہنوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بھائی کے سر کا تاج ہوتی ہیں۔ تمہارے پاس بہن ہے، تم دنیا کی سب سے خوش نصیب انسان ہو کہ تمہارے پاس بہن ہے۔ جن کے پاس بہنیں نہیں ہیں ان سے بہن کی قیمت پوچھو، بہن کا پیار کیا ہوتا ہے، یا پھر اگر کسی کی بہن دنیا سے جا چکی ہے اس سے پوچھو کہ بہن کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اونچا بنا دیتی ہیں، بھائی کو ترقی پر لا دیتی ہیں۔ بہنوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے، بہن کی شادی ہو گئی، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، ماں باپ جو تھے وہ بہن سے دور ہو گئے، یا پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بہن اپنے سسرال کے اندر گئی، وہاں اس کو کوئی پریشانی ہو گئی، اس کا جو ہسبینڈ تھا، اس کا جو شوہر تھا وہ اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کو مشکلات میں ڈال رہا ہے، بہنوں کے آنسو نکل رہے ہیں۔ بہنیں اکثر یہ کہتی رہتی ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ گزر جا چکے ہیں، اب میرا کون ہے اس دنیا کے اندر۔ میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے بہنوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینا۔ اگر تمہاری بہن پریشان ہے، کسی مشکلات کے اندر ہے اپنی سسرال کے اندر، تو آپ اس کے لیے بڑی سے بڑی پریشانی سے، بڑی سے بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر کے اس کی پریشانی، اس کی مشکلات میں اس کے سامنے آ سکتے ہو، اس کا سہارا بن سکتے ہو۔ اگر بہنیں یہ کہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے تو آپ یہ کہنا کہ اس دنیا کے اندر تمہارا باپ تو جا چکا ہے لیکن تمہارا بھائی ابھی اس دنیا کے اندر زندہ ہے۔ کبھی اس کو یہ ریئلائز نہ ہونے دینا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ یہ کہتے رہو کہ میں بھی زندہ ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو دیکھوں، میں اپنی فیملی کو دیکھوں، میں اپنے بچوں کو دیکھوں، میں ان کی پڑھائی کی فیس ادا کروں، کہ میں اپنی بہنوں کے دیکھوں۔ اگر بہن کا طلاق بھی ہو گیا ہے نا تو اس کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ سوچو اگر آپ لڑکی ہوتے، اگر آپ کا طلاق ہو جاتا تو آپ اسی کنڈیشن میں ہوتے تو آپ کس کے سہارے ہوتے؟ بہن کا طلاق ہو گیا ہے تو پہلے بھی وہ آپ کی بہن تھی، اس طرح سے شادی ہونے سے پہلے وہ آپ کی بہن تھی، شادی ہو جانے کے بعد کسی چیز سے اس کا طلاق ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر وہی ذمہ داری بنتی ہے، جو ذمہ داری آپ نے پہلے نبھائی تھی وہی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ پھر سے اس کی شادی کرو، پھر سے اس کے رشتے کا انتظام کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری، بڑے بھائی کا مرتبہ تو یہی ہوتا ہی ہے کہ ماں باپ کا سہارا بننا۔ یہ تو اسلام نے بتایا ہے، باپ اگر گزر جائے تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنے گھر کا خیال کرے، اپنے گھر کو بکھرنے نہ دے، تبھی گھر بنتا ہے، تبھی ایک خاندان بنتا ہے، تبھی معاشرہ بنتا ہے، تبھی ایک قوم بنتی ہے۔